ایک ٹانگ سے معذور یہ ہیں اسلام آباد کے فوڈ ڈیلیوری بوائے رستم علی۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ رستم علی 12 سے 15 گھنٹے فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں۔ جب لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا، تو میں کہتا ہوں اللہ میاں میں بھی یہ کر سکتا۔ مجھے بتائیں ٹانگ کیسے کٹی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کسی کے بیچ میں آ کر کٹ گئی ہے؟ کیسے یہ ہوا ہے؟ میں روڈ کراس کر رہا تھا پیدل، تو ایک سائیکل والے نے میرے اندر سائیکل ماری ہے، تو میں گر گیا تھا۔ جیسے ہی گرا ہوں تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی گھٹنے سے نیچے، تو ڈاکٹر نے پلسٹر لگایا۔ جون کا مہینہ تھا، گرمیاں بہت زیادہ تھی تو اس سے پتہ نہ چلا، تو وہ ٹانگ خراب ہو گئی۔ پھر ایک اور آپریشن کیا، وہ جو ہڈی کا گوشت ہے تو اس کو چینج کیا ہے، پھر وہ کینسر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ اس وقت میں 3rd کلاس میں تھا، تو ابھی میں ریگولر بی اے پڑھ رہا ہوں، مطلب بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، تو ساتھ فوڈ پانڈا بھی فل ٹائم کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ الحمدللہ جتنا مجھے پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو میں اتنا زیادہ کام کرتا ہوں۔ ویسے میں روٹین میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں، کبھی کبھی 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، 17 گھنٹے بھی کام کر لیتا ہوں فوڈ پانڈا پہ۔ تو وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ کتنے پیسے کما لیتے ہیں آپ؟ 12 گھنٹوں میں کتنے کماتے ہیں؟ 16 گھنٹوں میں کتنے کماتے ہیں؟ اور کیا یہ اپنی پاکٹ منی کے لیے یا گھر والوں کو بھی دیتے ہیں؟ جی نہیں، پاکٹ منی تو کچھ خاص نہیں ہوتی ہماری، کیونکہ ہم مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا ہماری پاکٹ منی ہے، یہ بس گھر والوں کے لیے ہے۔ الحمدللہ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ جاؤ کما کے لے آؤ، یہ میرے اپنی خواہش ہے کہ میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں۔ تو اس کا آپ حساب ایسے کر لیں، فوڈ پانڈا پہ گھنٹے کا مطلب 100 روپے ملتا ہے۔ جب آپ کی ٹانگ کٹی تھے اس وقت کتنا عرصہ تعلیم میں آپ نے بریک لیا، یا پھر آپ نے نہیں کہا کہ چھوڑوں پڑھ کے کیا کروں گا؟ پھر کیسے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا آج تک بی اے میں آ گئے آپ؟ 3 سال میں نے پڑھائی نہیں کی جب میری ٹانگ کا مسئلہ ہوا۔ 1 سال تو میں مکمل بیڈ پہ تھا نا، تو میں تو سوچتا تھا کہ بس میں مر جاؤں گا یا کوئی ایسا سین ہو جائے گا کہ اب میں آگے گین نہیں کر سکوں گا۔ الحمدللہ آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں تو یہ میرے والدین کی ہے اور میرے خاندان والوں کی ہے کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے۔ آج میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں کہ میں کسی کا مجبور نہیں ہوں، معذور ہوں لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ اگر میری ٹانگ ہوتی تو میں شاید زیادہ اچیومنٹ کر لیتا، کبھی کبھی سوچتے ہیں دل میں؟ ہاں، کبھی کبھی آتا ہے جب لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا، تو میں کہتا ہوں اللہ میاں میں بھی یہ کر سکتا۔ میرا بھی ایک ذہن ہے کہ کاش میری ٹانگ ہوتی تو آج میں یہ کام کر لیتا۔ جیسے لوگ فوجی مجھے بننے کا بہت شوق تھا، پولیس میں جانے کا، وردی کی نوکری ہے نا جو، یہ میں کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹانگ نہیں ہے تو میں سوچتا ہوں ادھر تو میں جا بھی نہیں سکتا نا، تو یہ خواہش آتی ہے دل میں کہ کاش کہ میری ٹانگ ہوتی تو یہ آج ٹھیک ہوتا نظام۔ اسلام آباد کے جو لوگ ہیں اتنے اچھے ہیں نا، اتنے اچھے ہیں کہ لوگ کوئی بھی، میں نے تقریباً 7,000 یا 6,000 آرڈر کیا ہوا ہے ابھی 8-7 ماہ میں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جس نے مجھے اپریشیٹ کیا ہو۔ سب نے کاندھے پہ تھپکی دیا ہو تو میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں ماشاءاللہ یہ میں کام کر سکتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں لوگ آپ کو دیکھ کر؟ اور کسی نے یہ نہیں کہا آپ بیٹھ جائیں ہم آپ کی تعلیم کا خرچہ اٹھاتے ہیں؟ نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا، یہ میری خواہش بھی ہے کہ کوئی کہہ دے کہ بس آپ کی تعلیم ہم کرا لیں گے۔ پہلے جب میں ادھر آیا تو میں نے اسلامک یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا پولیٹیکل سائنس میں، تو وہاں 57,000 تقریباً 60,000 فیس تھی پہلے سیمسٹر کی، اس وجہ سے وہ میں نہ کر سکا۔ تو میری بھی خواہش ہے کہ ابھی تعلیم بھی جاری رکھوں اور کوئی ساتھ چھوٹا سا کاروبار بھی ہو، تو جس سے میرا نظام چل سکے۔ لوگ مختلف قسم کے مطلب ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق، تعلیم کے مطابق اپریشیٹ کرتا ہے، کوئی ایسے کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو ایڈونچر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں، پہلے دن مجھے ایک لیڈیز، وہ میری ماں ہی تھی سمجھے، اس نے مجھے بیٹا بلایا، کہتی ہے بیٹا یہ تو ایڈونچر ہے۔ میں نے کہا ایڈونچر کیا ہوتا ہے؟ کہتی ہے بیٹا معجزہ ہے، آپ ایک ٹانگ پہ موٹر سائیکل چلا رہے ہو، یہ ہمارے لیے معجزہ ہے۔ تو انہوں نے جب کوئی اپریشیٹ ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، تو مجھے بہت دلی سکون ملتا ہے۔ مطلب رستم علی صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کو بائک چلانا کس نے سکھایا؟ آپ تو 3ری کلاس میں تھے جب آپ معذور ہو گئے تھے۔ بائک میں نے خود ہی سیکھی ہے اپنے گھر، وہ موٹر سائیکل کھڑی ہوتی تھی اپنی، جو چیز اپنی ہوتی ہے نا وہ بندہ سیکھ جاتا ہے، چاہے وہ کار ہو جو بھی ہو۔ تو 1-2 دن، مطلب 1-2 دفعہ میں گرا ہوں موٹر سائیکل سے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ 1-2 دن ایکسیڈنٹ بھی ہوئے، پھر الحمدللہ 8 سال ہو گئے ہیں بائک کو چلاتے ہوئے،
ابھی بالکل میں نارمل چلا لیتا ہوں. وزنی آپ کے پیچھے بیگ بھی ہوتا ہے جو آپ نے اٹھایا ہوتا ہے, دور جانا بھی پڑتا ہے, گھروں میں بھی جانا پڑتا ہے, تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ مشکلات ایسے ہیں کہ جب پانڈا مارٹ کے آرڈر لگتے ہیں 3 لگ سکتے ہیں 4 بھی لگ سکتے ہیں, تو وزنی بھی ہوتا ہے, اس میں واٹر بھی ہوتا ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ سے اٹھائی بھی نہ چاہتے. گھی ہوتا ہے, ٹماٹر ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. پانڈا مارٹ پہ تو سب چیز ہوتی ہے, تو وہ جب آتے ہیں تو وہ یہ بیگ میں ادھر فٹ کر دیتا ہوں. الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو کال بھی نہ کروں کہ آپ نیچے ہیں اور میں آ کے آرڈر ریسیو کر لیں, میں چلا جاتا ہوں. سیڑھیاں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ سیڑھیاں کیسے عبور کرتے ہیں, اوپر کیسے چڑھ جاتے ہیں, تو میں چڑھ جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ مجھے بتاتے یار آپ نیچے کال کر لیتے, کسٹمر مطلب اتنی کر لیتے ہیں میرے ساتھ. میں کہا سر کوئی بات نہیں, میں چڑھ لیتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں چڑھ جاتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں, جتنا بھی بھاری بیگ ہو میں اٹھا کے چلا جاتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ BA کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ساتھ اپنا فوڈ پانڈا پر بھی کام کریں, کیا تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ابھی BA میری کمپلیٹ ہونے والی ہے, اس کے بعد میں BS انگلش کروں گا. اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی میری غیبی مدد ہو جائے, جیسے ہی بس وہ ہوگی انشاءاللہ میں MA انگلش کروں گا. MA انگلش کے بعد میرا جو بیسٹ شعبہ ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں, میں جس میں جانا چاہتا ہوں, وہ ٹیچرنگ ہے. مجھے بتائیں پڑھتے کب ہیں آپ؟ BA کے اسٹوڈنٹ ہیں, BA مشکل بھی ہے, آپ ڈسیبل بھی ہیں اور فوڈ پانڈا پر آپ یہ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں, تو پڑھائی کے لیے کب ٹائم رکھتے ہیں اب؟ پڑھائی کا یہ سین ہے کہ یہ فوڈ پانڈا اس لیے تو زیادہ پسند ہے کہ اس میں جب چاہیں آپ جائیں, اگر میں نہیں جانا تھا تو وہ نہیں جانا چاہتا تھا تو وہ بھی میری مرضی ہوتی ہے. تو جب میرے پیپر نزدیک آتے ہیں تو میں چھٹی کر لیتا ہوں. اس میں کمپنی نے میری رعایت دی ہوئی تو کوئی بھی ہمارے پہ وہ رسپانس نہیں لیتی, تو اس وجہ سے میں جب پیپر نزدیک ہوتے ہیں تو ٹیٹ کر کے مطلب میں پڑھائی کرتا ہوں. الحمدللہ میں اچھے مارکس لے لیتا ہوں. حکومت وقت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نا مطلب معذور افراد کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. جب سے میں ڈسیبل ہوا ہوں مطلب 2007 سے ابھی تک دیکھ لیں کہ مجھے 1 روپیہ بھی حکومت کی طرف سے نہیں ملا. اور ہمارا تو کوٹا ہوتا ہے, ہر محکمے میں ہماری سیٹیں ہوتی ہیں, لیکن ادھر بھی کرپشن ہے, پیسہ چل رہا ہے, سفارش چل رہی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حکومت سے یہ بھی آپ کے توسط سے حکومت سے یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے معذور افراد کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کیا جائے, ان کی منتھلی لگائی جائے. مجھے نہ آند لیکن میں دوسرے معذوروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ چیز ڈیزرو کرتے ہیں.